أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس جماعت پر، اس پیاری جماعت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس میں شامل ہونے کے بعد افراد جماعت اپنے عہد کے مطابق مالی قربانیوں میں پیش رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان ایک باتوں کی یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً جماعت کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی سست ہو رہا ہے تو اس کو اس طرح توجہ پیدا ہو جائے، اور جو نئے آنے والے ہیں اور نوجوان ہیں ان کو مالی قربانیوں کا احساس ہو جائے۔ یہ احساس، اس کی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے کہ مالی قربانی بھی ایک انتہائی ضروری چیز ہے، اور وہ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفقوا خیر لانفسکم، کہ اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ قرآن کریم میں مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بارے میں بے شمار ارشادات ہیں، اور یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو پورا اجر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اجر ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوگے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے مال کا بہترین ٹکڑا اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اب ہمارا جو جماعت احمدیہ کا مالی سال ہے اس کو 2-3 ماہ رہ گئے ہیں ختم ہونے میں، اور جو انتظامیہ ہے جن کا کام ہے مال سے متعلقہ شعبے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے ان دنوں میں وصولیوں کی طرف توجہ دلانے کی، تو اس لحاظ سے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک اپنے لازمی چندہ جات ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی ان کو توجہ ہو جائے اور منتظمین کی پریشانی بھی دور ہو۔ مجھے یقین ہے
اور خدا تعالیٰ کے سلوک کو دیکھتے ہوئے جو جماعت سے کرتا چلا آ رہا ہے، میں اس یقین پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہوں کہ جو بھی جماعتی ضروریات ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیشہ انشاءاللہ پورے فرماتا رہے گا۔ نئے کاموں کو، نئے منصوبوں کو وہی دل میں ڈالتا ہے، اور ڈالتا بھی اسی لیے ہے کہ اس کے نزدیک جماعت اس کام کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے مالی قربانیوں کے جہاد ہونے تھے، اس لیے ایک لمبے عرصے کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے وسعت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس زمانے میں جب کہ ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مالی قربانیاں کرنا جانتی ہے اور ان نمونوں کو قائم کرنے والی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے صحابہ نے کیے۔ یہ مالی قربانی تو یقیناً ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں اس قربانی کی صلاحیت بھی پیدا کر دی ہے، جس کے اعلیٰ ترین نمونے ہمارے سامنے ہمارے آقا مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ذلی طور پر حاصل کر سکیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ فوق الطاقت کوئی تکلیف نہیں دیتا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے بعض لوگوں کے اس بہانے کی بھی وضاحت ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ تمام چندوں کی ادائیگی ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت، اس کی صلاحیت، اس کی گنجائش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے قائم کیے فرمائے اور جن پر چلتے ہوئے صحابہ نے قربانیاں دیں، وہ اپنے اوپر تنگی وارد کر کے ہی یہ قربانیاں دی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے اوپر تنگی وارد کی اور قربانی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استعدادیں زیادہ تھیں، انہوں نے اس کے مطابق قربانی دی۔ دوسرے ان کو اللہ تعالیٰ کے اپنے ساتھ اس سلوک کا بھی علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ میں آج اپنے گھر کا سارا سامان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دماغی صلاحیت دی ہے اور تجارت میں اتنا تجربہ ہے کہ اس سے زیادہ مال دوبارہ پیدا کر لوں گا، اور توکل بھی تھا، یقین بھی تھا، اور یقیناً اس میں اعلیٰ ایمانی حالت کا دخل بھی تھا
حضرت عمر نے اپنا جائزہ لیتے ہوئے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، اور اسی طرح باقی صحابہ نے اپنی استعدادوں کے مطابق قربانیاں کی اور کرتے چلے گئے۔ تو اس ارشاد کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کو اپنے بہانوں کے لیے استعمال نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مالی قربانی کی میرے اندر کس حد تک صلاحیت ہے، کتنی گنجائش ہے۔ کم آمدنی والے لوگ عموماً زیادہ قربانی کر کے چندے دے رہے ہوتے ہیں بنسبت زیادہ آمدنی والے لوگوں کے۔ زیادہ پیسے کو دیکھ کر بعض دفعہ بعض کا دل کھلنے کے بجائے تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ موسی بھی بہت کم آمدنی پر چندے دیتے ہیں اور ایسے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی آمدنی کم سے کم ظاہر ہو، حالانکہ چندہ تو خدا تعالیٰ کی خاطر دینا ہے۔ ایسے لوگوں کا پھر پتہ تو چل جاتا ہے، پھر وصیت پر زد بھی آتی ہے، پھر معذرتیں کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں۔ تو چاہے موسی ہو یا غیر موسی، جب بھی مالی کشائش پیدا ہو، اس مالی کشائش کو انہیں قربانی میں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری استعدادوں کو، کشائش کو اس لیے بڑھایا ہے کہ تاکہ آزمائے جائیں، یہ دیکھا جائے کہ بیعت کے دعوے میں کس حد تک سچے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا کے ارشاد کے بعد اس ارشاد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، یعنی نیک کام کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر ٹال مٹول کر رہے ہوگے تو نقصان بھی ہوگا۔ بہرحال اگر دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو تو ایسے لوگ جن کی غلطیوں کی وجہ سے ان سے چندہ نہیں لیا جاتا، جب ایسی پھر صورتحال جو پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وصیوں کی وصیت پہ زد پڑتی ہے یا دوسرے لوگوں کے چندوں پہ، تو کیونکہ بہرحال احمدی ہیں، دل میں نیکی ہوتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے، پھر ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، جیسے بتایا کہ معافیاں پھر مانگتے ہیں، اور ان کے لیے بات بڑی سخت تکلیف دہ بن رہی ہوتی ہے۔ تو جب نظام جماعت نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر بعض عارضی مجبوریوں کی وجہ سے شرع کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے تو رعایت لے لیں، تو سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ رعایت شرع کی منظوری حاصل کر لی جائے، بجائے اس کے کہ غلط بیانی کا سے کام لیا جائے۔ اور میں اس بارے میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بغیر کسی سوال جواب کے رعایت شرع مل جائے گی۔ تو ایک تو جو لوگ اپنی آمد غلط بتاتے ہیں، وہ غلط بیانی کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس غلط بیانی کی وجہ سے اپنے پیسے میں بھی بے برکتی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس خدا نے اپنے فضل سے حالات بہتر کیے ہیں، وہ ہر وقت یہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی مشکل میں گرفتار کر دے۔ بس خدا تعالیٰ سے ہمیشہ معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ تو اصل بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مالی قربانی ذریعہ ہے تربیت کا،
اور نفس کو پاک کرنے کا۔ اگر کچھ حصہ مالی قربانی بھی کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر کے اپنی آمد کو بھی چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو مالی قربانی کرنے والوں کے لیے ان کے نفسوں کو پاک کرنے کا وعدہ ہے، اس سے تو پھر حصہ نہیں لے رہے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے، اس کے تمام حالات جانتا ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسی مالی قربانی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ تو پھر تربیت میں کمی کا باعث بن رہی ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی غلط نمونے قائم کر رہی ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ بھی بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے لوگ مکمل طور پر چندے سے رخصت حاصل کر لیا کریں، اور غلط آمد بتانے کی وجہ سے جو جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں، کیونکہ جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ بس چند ایسے لوگ جو اس قسم کے طریق اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا انذار ہے۔ اللہ ہر احمدی کو اس سے بچائے، اور ہم مالی قربانی دلی خوشی سے کرنے والے ہوں، نہ کہ بوجھ سمجھ کر۔ اللہ کی خاطر کی گئی قربانیوں کو اللہ کا فضل سمجھ کر کریں، نہ کہ یہ خیال ہو کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں جماعت پر یا خدا تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر احسان کسی نے کیا کرنا ہے، میں تو ان قربانیوں کو جو تم کر رہے ہوتے ہو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہوں، تمہیں واپس لوٹا رہا ہوتا ہوں۔ بس یہ سودا جو ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، جیسا کہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے، ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا۔ یہ ایک طریق ہے اللہ تعالیٰ جسے فضل کرنا چاہتا ہے۔ بس وہ لوگ جو مالی کشائش کے بعد دل میں کنجوسی محسوس کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چندے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے مال کا 16واں حصہ دے رہے ہیں تو یہ ان دینے والوں کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے مالوں کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر واپس دیتا ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنے مال کا اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس میں ایک مومن کو یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی فرما دیا کہ مال ہمیشہ جائز ذریعے سے جائز ذریعے سے کماؤ مال ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھا مال تبھی پیش کر سکتے ہو جب جائز ذریعے سے کمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ناجائز منافع سے کمایا ہوا مال بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سود سے
کمایا ہوا مال بھی پسند نہیں ہے، بلکہ سختی سے اس کی مناہی ہے۔ رشوت کا پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والا ہے۔ بس جب چندہ دینے والا ان سب باتوں کو مد نظر رکھے تو پھر اس کا روپیہ جو ہے، اس کی آمد جو ہے، اس کی کمائی جو ہے وہ خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یہ مالی قربانی اس کے لیے تزکیہ نفس کا موجب بن جائے گی، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ جو دعائیں کی ہیں ان کا بھی وارث بن رہا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اس میں ایک جہاد مالی قربانیوں کا جہاد بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام کے دفاع میں لٹریچر شائع ہو سکتا ہے، نہ قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو سکتے ہیں، نہ یہ ترجمے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکتے ہیں، نہ مشن کھولے جا سکتے ہیں، نہ مربیان مبلغین تیار ہو سکتے ہیں، نہ مربیان جماعتوں میں بھجوائے جا سکتے ہیں، مبلغین جماعتوں میں بھجوائے جا سکتے ہیں، نہ ہی مساجد تعمیر ہو سکتی ہیں، نہ ہی اسکولوں کالجوں کے ذریعے سے غریب لوگوں تک تعلیم کی سہولتیں پہنچائی جا سکتی ہیں، نہ ہی ہسپتالوں کے ذریعے سے دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ بس جب تک دنیا کے تمام کناروں تک اور ہر کنارے کے ہر شخص تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک غریب کی ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مالی جہاد جو ہے یہ جاری رہنا ہے، اور اپنی اپنی گنجائش اور کشائش کے لحاظ سے ہر احمدی کا اس میں شامل ہونا فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب اپنی طاقت کے لحاظ سے خرچ کرتا تھا، اور امیر اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرتا تھا۔ غریب صحابہ بھی بے چین رہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہو تو ہم بھی خرچ کریں۔ جب جہاد کے لیے جانے کے لیے باوجود ان کی خواہش کے مالی تنگی اور سامان کی کمی کی وجہ سے ان کو پیچھے رہنا پڑتا تھا، تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتی تھیں اور ان کے دل بے چین ہوتے تھے، اور یہ اتنی سچی بے چینی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے اس نے بھی ان گواہی دی کہ یہ بے چین دل اور آنسو بہاتی آنکھیں بناوٹ نہیں تھیں، بلکہ حقیقت میں ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ کرے کہ آج ہماری قربانیوں کی تڑپ بھی اسی طرح سچی تڑپ ہو جس طرح پہلوں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ملاتے ہوئے پاک نمونے قائم کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اس آیت کے مطابق اس بات کا ادراک عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آج جب اسلام کے خلاف ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہنمائی میں دلائل قاطعہ کے ذریعے سے حملوں کے جواب دینے کے لیے کھڑا کیا ہے، اور جس کی تیاری کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ مالی قربانی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اگر ہم مالی قربانیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں گے۔
اپنے آپ کو دین کی خدمت سے محروم کر رہے ہوں گے، اور دین کی خدمت سے محروم ہونے کا مطلب ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بس جو چندے کے معاملے میں سستیاں دکھانے والے ہیں وہ اپنے جائزے لیں، اور جو جماعتی عہدیدار نئے شامل ہونے والوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں کرتے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ بس جہاں دین کی نصرت کے لیے آسمان پر شور ہے، وہاں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان ذمہ داریوں کو بھی ہمیں نبھانا ہوگا، اور ہم ہلاکت سے اس صورت میں بچ سکتے ہیں جب آسنوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرائض عمدگی سے ادا کرنے والے ہوں، اور اس کے نتیجے میں خدا کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کے طریقوں، اور یہ کہ کون سا مال خرچ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کس مال کا زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش ہوتے ہوئے محتاجی سے ڈر کر مالداری کی تمنا رکھ کر خرچ کرے، اور اتنی دیر مت کر کہ جان حلق میں آن پہنچے، تو اس وقت تو کہے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ مال کسی اور کا ہو ہی گیا۔ تو یہ فرمایا کہ تندرستی کی حالت میں انسان کی صحت اچھی ہو، جوان ہو، تو عاقبت کی فکر بھی کم رہتی ہے۔ اگر اس عمر میں یہ خیال آ جائے، صحت کی حالت میں یہ خیال آ جائے، تو پھر مال کی وجہ سے بہت سی ایسی لغویات ہیں جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ملوث ہو سکتا ہے، ان سے بچ جاتا ہے۔ پھر مال کی خواہش ہر انسان میں ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں مادیت کا بہت زیادہ دورہ ہے، اور بہت بڑھ کر یہ خواہش ہے۔ اس حالت میں، اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جماعت میں بہت لوگ مال کی خواہش رکھنے کے باوجود قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر اس وقت خرچ کرنا جب محتاجی کا بھی ڈر ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت میں ایسی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ جب کسی بات کی بھی پرواہ کیے بغیر لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے جرمنی کے ایک نوجوان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ مقروض بھی تھا، شادی بھی ہونے والی تھی، ایک معمولی رقم اس نے شادی کے لیے جمع کی ہوئی تھی، لیکن جب وہاں جو تحریک ہے 100 مساجد کی، اس تحریک کے چندے کی اس کے لیے چندے کی تحریک کی گئی، تو وہ تمام جمع پونجی جو تھی، جو اس نے شادی کے لیے جوڑی تھی، پیش کر دی لا کے۔ بس یہ نمونے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے ہمیں دکھاتے ہیں، وہاں ان سست لوگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے، ان کو بھی توجہ دلانے والے بننے چاہیے جو ہیلوں بہانوں سے چندوں میں کمی کی درخواستیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ فرمایا کہ وہ مالدار ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح پیسہ اکٹھا ہو جائے۔ یہ چند لوگ ان برکتوں میں نہ شامل ہو کر جو اس قربانی کی وجہ سے ملنی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سب احمدیوں کو عقل دے اور اس بخل سے محفوظ رکھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے صحابہ کو مالی قربانیوں کی ترغیب دلائی اور کس طرح دلایا کرتے تھے، اس بارے میں روایت میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابوبکر کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ اپنی تھیلی کا منہ بند کر کے، یعنی کنجوسی سے اپنی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ بیٹھ جانا، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا، یعنی نہ تو پیسہ آئے گا نہ نکلنے کی نوبت آئے گی۔ تو جتنی طاقت ہو، استعداد ہو، اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ بس یہ لوگ جو سمجھتے ہیں بعض کے چندے ہمارے لیے بوجھ ہیں، ان کو یہ ہمیشہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سائے میں رہے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی بھی سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کرتا رہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی کئی مثالیں بکھری پڑی ہیں، ایک میں نے مثال پہلے بھی دی، جن میں اللہ تعالیٰ کی ان نوازشوں کے ذکر ملتے ہیں، نظارے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور یہ نظارے نظر آتے ہی ہیں تو لوگوں میں اتنی جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنا نہ ہوتے ہوئے اپنے مال خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس طرح قربانی کرنے والے ہمیشہ عطا فرماتا رہے اور ان پر اپنے فضلوں کی بارش بھی برساتا رہے۔ اور چندوں کے بارے میں بعض جماعتوں کے بعض استفسار ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کر دوں۔ ایک تو یہ کہ آج کل وصیت کی طرف بہت توجہ ہے، اور وصیت کی طرف توجہ تو ہو گئی ہے لیکن تربیت کی کمی کافی ہے۔ اس لیے بعض موسیان یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے وصیت کی ہوئی ہے اس لیے ہم صرف وصیت کا چندہ دیں گے، باقی ذیلی تنظیموں کے چندے ہیں یا مختلف تحریکات کے چندے ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ تو یہ واضح ہو کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر تو حالات ایسے ہوں کہ تمام چندے نہ دے سکتے ہوں تو اس کی اجازت لے لیں، ورنہ توقع یہ کی جاتی ہے ایک موسی سے کہ ایک موسی کا معیار قربانی دوسروں کی نسبت غیر موسی کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر صرف وصیت کا 1/10 حصہ دے کر کم سے کم باقی چندے نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے کہ غیر موسی جو ہیں وہ دوسرے چندے شامل کر کے اس سے آپ سے موسیان سے زیادہ قربانی کر رہے ہوں۔ تو اس لحاظ سے واضح کر دوں کہ کوئی بھی چندہ دینے والا جو ہے، چاہے وہ موسی ہیں یا غیر موسی ہیں، اگر توفیق ہے تو تمام تحریکات جو ہیں ان میں چندے دینے چاہیے، کیونکہ ہر تحریک جو ہے اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل مقصد جو ہے چندوں کا اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، نہ کہ پیسے اکٹھے کرنا۔ اس لیے بالکل صحیح طریقے سے بغیر کسی چیز کے چھپائے، اپنی رقم آمد کو چھپائے بغیر اپنے بجٹ بنوانے چاہیے جو کہ جماعتوں میں بنتے ہیں سال کے شروع میں، اور بجٹ بہرحال صحیح آمدن بننا چاہیے۔ اس کے بعد اگر توفیق نہیں ہے تو چندوں کی چھوٹ لی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے
جس کی طرف میں ایک عرصے سے توجہ دلا رہا ہوں کہ نوابین کو مالی نظام میں شامل کریں. یہ جماعتوں کے عہدیداروں کا کام ہے. جب نوابین مالی نظام میں شامل ہو جائیں گے تو جماعتوں کے یہ شکوے بھی دور ہو جائیں گے کہ نوابین سے ہمارے رابطے نہیں رہے. یہ پھر رابطے جو ہیں یہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والے رابطے بن جائیں گے، اور ان کی تربیت اور ان کے تقویٰ کے معیار بھی اونچے کرنے والی ہوگی یہ چیز. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں بے شمار ہدایات ہیں مالی قربانیوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ جو بھی فضل فرماتا ہے اس میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. پھر زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوال ہو جاتے ہیں بعض. یہ بنیادی حکم ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو ضرور ادا کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کافی گنجائش ہے. بعض لوگوں کی رقمیں پیسوں کئی سال بینکوں میں پڑی رہتی ہیں، اب 1 سال کے بعد بھی اگر رقم جمع ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. پھر عورتیں ہیں، ان کے زیورات ہیں، ان پہ زکوٰۃ دینی چاہیے. جو کم از کم شرع ہے اس کو رکھ کر باقی پہ زکوٰۃ زیوروں پہ ہونی چاہیے. پھر بعض ذمہ دار ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. تو یہ ایک بنیادی حکم ہے، اس طرف بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس مالی قربانی کے ضمن میں ایک دعا کی بھی درخواست کرنی چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا، جو کہ 2 دفعہ کر چکا ہوں، کہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ جو ربوہ میں بن رہا ہے، اللہ کے فضل سے بڑی خوبصورت عمارت ہے اور بڑا اعلیٰ معیاری انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے دل کی بیماریوں کے لیے. اس کے لیے میں نے دنیا کے ڈاکٹروں کو تحریک کی تھی کہ وہ اس میں خاص طور پر اپنی حصہ لیں اور قربانیاں کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ کے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے اس کے خرچ کی بہت بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. تقریباً اکوپمنٹ وغیرہ کا تو شاید سارا خرچ ہی ان کو وہی ادا کریں، اور بہت بڑا خرچ ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ایک بہت بڑی رقم جمع بھی کر لی ہے اور وعدے بھی کیے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور یہ توفیق دے کہ جلد وہ اپنے وعدے پورے کرنے والے بھی ہوں. لیکن امریکہ کی جماعت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مد نظر رکھیں کہ اس بہت بڑی قربانی کی وجہ سے کہیں ان کے جو لازمی چندہ جات ہیں ان میں فرق نہ پڑے. وہ بہرحال متاثر نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے لیے جو بھی اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ سلسلے کی ترقی کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی اور جن اموال کی بھی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ میسر ہو جائیں گے، مہیا ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سلسلے کو ترقی دے گا. اس لیے امید کی جاتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے ایسے مال بہت اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ تو کوئی فکر نہیں ہے کہ مال نہیں ملے گا، ضرورت پوری نہیں ہوگی، لیکن ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں. پھر ایک دعا کی اور درخواست ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران میں چند ہفتوں کے لیے دورے پہ جا رہا ہوں، آسٹریلیا وغیرہ دوسرے چند ممالک کے. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس دورے کو ببرکت فرمائے اور ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے، جو وہاں کے احمدیوں کے لیے بھی ببرکت ہو اور سفر میں بھی ہمیں حفاظت میں رکھے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر